ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ معاف فرما دیتے۔ عجیب و غریب واقعات لکھا ہے بعض لوگوں نے توبہ سے متعلق، جہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم سے نکال کر اللہ دوزخ میں داخل کر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بندہ بڑا گناہ گار، ساری دنیا کے اوپر اس کے عیب کھلے ہوئے تھے، سب معاشرے کے لوگ اس کو جانتے تھے کہ یہ بندہ ہے اتنا بڑا گناہ گار ہے، اتنا بڑا ظالم ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بصرہ میں وہ آدمی رہتا، بڑا گناہ گار آدمی تھا، شراب کا عادی۔ اخیر وقت اس پر آیا، اب اس کی جان جو ہے چلتا تھا تو پاؤں جواب دیتے تھے، بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، یعنی اب اس سے چلنے میں دقت ہوتی تھی، بولنے میں دقت ہوتی تھی۔ اب اس بندے کے دل میں خیال آیا کہ بہت میں نے گناہ کر لیے، نافرمانی اللہ کی کر لی، چلو اب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا۔ تو جاتا، وضو بناتا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا، اور جب دعا کے لیے یوں ہاتھ پھیلاتا تو اپنے روتے روتے ہاتھوں کو نیچا کر لیتا اور کہتا کہ ربا میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں جو تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، میں تو تیرا گناہ گار بنتا ہوں۔ پھر وضو بناتا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا، پھر ہاتھوں کو نیچے ڈال لیتا کہ نہیں میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں جو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ روتا رہتا، دن بھر روتے ہوئے گزر گیا، رات روتے ہوئے گزر گئی، تمام کے تمام عزیز رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تھا، صرف اس کی والدہ تھی جو اس کے ساتھ میں کبھی کبھی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، اتنا شریر قسم کا وہ آدمی، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا نافرمان۔ ایک دن اپنی والدہ کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا والدہ پوری زندگی تیری نافرمانی کی، تیرے رب کی نافرمانی کی، اب اخیر عمر میں ہوں، ہو سکتا ہے میں کب اس دنیا سے الوداع کہہ جاؤں، اب میری تیرے سے بس اتنی درخواست ہے کہ جب میں مر جاؤں مجھے مرنے کے بعد میرے گلے میں توق ڈالنا اور بصرہ کے بازاروں سے گھسیٹتے ہوئے مجھے بصرہ کے لوگ جہاں پر کوڑا ڈالتے ہیں اس کوڑی پر جا کر کے ڈال دینا تاکہ کتے میرے بدن کو نوچیں، چیل کبے میرے بدن کو نوچیں اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، اور میری لاش کو دیکھ کر کے شاید کسی کو عبرت حاصل ہو جائے۔ دوسری درخواست کی والدہ نہیں تو میری اتنی سی بات ہے، حسن بصری جو اللہ کا ولی ہے تو اس کے پاس چلی جا اور اس کو جا کر کے کہہ دے کہ وہ جب میں مر جاؤں تو میری جنازے کی نماز پڑھائے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی فاسق فاجر آدمی جس کا کھلا ہوا گناہ لوگوں کے اوپر آیا ہو تو نیک لوگوں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، جیسا کہ بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں تو نیک لوگوں کو چاہیے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اب ماں سے کہا، ماں نے کہا حسن بصری تو کہا، میں کہا حسن بصری کہا، یہ کون سی شرط ہوئی کہ جنازے کی نماز حسن بصری پڑھائے؟ کہ والدہ بس میری آخری درخواست ہے آپ جا کر کے ایک بار حسن بصری سے کہہ دو، والدہ تو والدہ ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ گئی، جا کر کے دستک دی حسن بصری کے دروازے پر، تمام کے تمام خدام بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت سے ملنے آئی ہوں۔ کہا کہ ابھی وقت نہیں ہے۔ کہا کہ مجھے پتہ نہیں میں یہاں سے واپس لوٹوں اور میرے بیٹے کی جو ہے روح قفس عنصر سے نکل کر کے پرواز کر جائے اور وہ زندہ رہے نہ رہے، بس میری ایک بات مجھے جو ہے حسن بصری سے کرنی ہے، میری ایک ملاقات کرا۔ اب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب باہر آوازیں سنی، اندر سے باہر تشریف لائے، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت میرا ایک بیٹا ہے، موت اور زندگی کے درمیان ہے، میں واپس لوٹوں، ہو سکتا ہے اس کا انتقال ہو جائے، بس آپ سے اتنی درخواست کرنے آئی ہوں کہ میرے بیٹے کی نماز جنازہ آپ پڑھا۔ حضرت نے پوچھا کہ کون ہے تیرا بیٹا؟ جیسے ہی اس نے بیٹے کا نام لیا حسن بصری نے کہہ دیا کہ نانا میں تیرے بیٹے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اللہ اکبر۔ ماں ماں ہوتی، روتی بلکتی، آئی اپنے گھر پر، دروازہ بند کر لیا، پائیں تھی بیٹھی، بیٹا مر چکا ہے، روح پرواز کر چکی ہے، اور اس کے سرانے بیٹھ کر ماں یوں روتے ہوئے اللہ سے گلہ کر رہی ہے اور اپنے بیٹے کو یوں کہہ رہی ہے کہ بیٹے تو نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے سامنے تو گناہ کرتا رہا، اللہ کا غضب تیرے اوپر ایسا پڑا کہ آج تجھے رونے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا اللہ کا ولی نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، ماں جو ایک گھر پر بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، ابھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بیٹھے ہوئے، آنکھ لگی، الہام ہوا،
آپ دروازے پر آئے، اس عورت کی دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ ماں نے کہا، پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ دروازہ کھولو۔ ماں سہم گئی کہ شاید کہ یہ حکومت کے آدمی ہوں اور یہ اب اس کی لاش کو جو ہے لے کر کے جائے گھسیٹے، عبرت کے طور پر اس کو شاید چوراہے پر لٹکا دے۔ دبک گئی، جواب نہیں دیا کوئی۔ پھر دستک ہوئی کہ دروازہ کھولو، ماں نے پھر جواب نہیں دیا۔ پھر دستک ہوئی، کہا کہ میں حسن بصری اللہ کے ولی کا جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ دروازہ کھولو، اندازہ لگا کہاں وہ بندہ گناہگار مجرم، لوگ اس کو سمجھ رہے تھے، اور کہاں وہ حضرت حسن بصری نے جب یہ جملہ کہا میں اللہ کے ولی کا جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، ماں سے رہا نہ گیا، دروازہ کھولا۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ والدہ جب آپ اپنے گھر میرے گھر سے واپس لوٹی، میں لیٹا ہی تھا سونے کے لیے، میری آنکھ لگی تھی، اللہ نے کہا کہ اے حسن بصری تجھے معلوم نہیں آج اللہ کے فرشتے جو ہے بصرہ شہر کے اندر ولی کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، جاؤ تم فرشتوں کے ساتھ میں جا کر کے اللہ کے ولی کا جنازہ پڑھو۔ آپ اندازہ لگاؤ، جب بندہ اللہ تعالی سے توبہ کرتا ہے، اللہ پل بھر میں کہاں سے کہاں گزار دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اللہ والے نے اس کا جنازے کی نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں فرشتوں کو بھیج رہا ہوں، اللہ نے اسی کو قرآن میں کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، یہ نہیں کہ دوزخ میں تو جل جائیں گے،